بسم اللہ الرحمن الرحیم عن الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقوا دعوت المظلوم وإن کان کافرا فإنه لیس دونها حجاب۔ حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا، مظلوم کی فریاد، مظلوم کی پکار اور مظلوم کی آہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ مظلوم کی جو فریاد ہے، مظلوم کی جو پکار ہے، مظلوم کی جو بد دعا ہے، اس کے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، کوئی درمیان میں کوئی حجاب حائل نہیں ہوتا، بلکہ براہ راست وہ درگاہ پروردگار تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ اور پیغمبر خدا فرماتے ہیں وَإِن كَانَ كَافِرًا، اگرچہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے ہاں جو ابھی موضوع بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر، میڈیا، سوشل میڈیا کے اندر، سانحہ سیالکوٹ کے اندر جو واقعہ ہوا، جو حادثہ ہوا، جس میں ایک سری لنکن شہری مظلومانہ تشدد کے ساتھ انتہائی سفاکانہ انداز میں، اور اس ظلم کی آواز چونکہ بین الاقوامی سطح پہ بلند ہوئی، تو لہٰذا اس وقت پاکستان کے اندر مختلف پلیٹ فارم پہ اسی واقعے کو سامنے رکھ کر لوگ اپنے اپنے تجزیات پیش کر رہے ہیں کہ یہ تشدد اور یہ ظلم کیوں ہوا، کیوں ایک مشتعل گروہ نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ خصوصی پہلو یہ ہے کہ وہ شخص ایک مملکت اسلامی کے اندر مہمان تھا۔ یہاں پر جو باریک نکتہ ہے، وہ دوسرے ملک کا رہنے والا باشندہ اس ملک میں مہمان تھا، کہ ریاست نے اسے تحفظ فراہم کیا تھا، اس کے جان مال کا تحفظ اسے فراہم کیا تھا، اس کو وہ قانونی طور پہ اس ملک کے اندر رہ رہا تھا اور اس ملک کے تمام قوانین کا وہ احترام کرتا تھا، اور اس پر اس طریقے سے تشدد کیا اور اسے قتل کیا۔ مذمت کا پہلو اپنی جگہ، شدید ترین مذمت کا موقع ہے کہ انسان اسے جتنی بھی مذمت کی جائے اس قتل کی کم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ظلم ہوا کیوں؟ سوال یہ ہے کہ خودکش دھماکوں سے لے کے ٹارگٹ کلنگ بھی ایک خبریں آ رہی ہے کہ کوئٹہ کے وفادار، اس ملک کے وفادار بیٹے، ہزارہ ٹاؤن کے وہ افراد، وہ وطن کے وفادار بیٹے اور بیٹیاں جن کو یورپی ممالک نے آفر دی کہ آپ ہمارے پاس آئے، ہم آپ کو اسائلم دیتے ہیں، ہم آپ کو تحفظ دیتے ہیں، ہم آپ کو شہریت دیتے ہیں۔ پاکستان کے بہت سارے لوگ خواہش مند ہیں کہ باہر کے کسی ملک میں انہیں اسائلم مل جائیں، انہیں شہریت مل جائیں، انہیں حتیٰ کسی طریقے سے وزٹ کرنے کا موقع مل جائے، کسی طریقے سے وہاں جا سکیں، لیکن وہ نہیں جا سکتے۔ لیکن یہ وفادار، اس ملک کے ساتھ ان کی وفاداری اور خلوص اتنا زیادہ ہے کہ انہوں نے اس کی دعوت کو قبول نہ کیا، بلکہ اپنی پاک دھرتی کے اندر رہنے کو قبول کیا۔ ہزارہ ٹاؤن کے مکین اس ملک کے پاک دھرتی کے وفادار بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ ظلم کی جو داستان ہے وہ یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے آغاز کی طرف جائیں تو اس مختصر سے علاقے میں بچوں پر جو ظلم کی داستان ہے بڑی طویل داستان ہے، کہ ان کے جو ہے وہ مختلف طریقوں سے ٹارگٹ کلنگ اور دھماکوں کے ذریعے سے انہیں شہید کر دیا گیا۔ پھر ابھی موجودہ دور میں ابھی سننے میں آ رہا ہے ان کو ڈرایا نہ جا سکا، دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے سے ان کو ڈرا کے یہاں سے بھیجا جائے، ان کو ملک سے جو ہے کسی اور ملک میں جلا وطن ہونے پر، ملک چھوڑنے پر مجبور کیا جا سکے، یہ چونکہ ناممکن نظر آیا تو لہٰذا ابھی ایک اور حربہ آزما رہے ہیں۔ چونکہ ڈرنے والے نہیں ہیں تو لہٰذا اب ان کی آبرو ریزی کی جائے تاکہ یہ غیرت میں آ جائے اور ان کی اپنی عزتوں کو یہ خطرے کو دیکھتے ہوئے اس ملک کو چھوڑ دیں، تاکہ وہ جو محاذ، جو ایک سرحد اس پاک وطن کے ان باوفا بیٹوں اور بیٹیوں نے اس سرحد کی حفاظت کی ہوئی ہے، دہشت گردوں کو آنے کا راستہ نہیں مل رہا، اس سرحد کو خالی کرنے کے لیے اور وہاں پر بھی دشمن کے اعلی کاروں کو لا کر بسانے کے لیے، تاکہ پاکستان کے خلاف دشمنوں کی طرف سے جو بھی اعلی کار آنا چاہے بغیر روک ٹوک کے ان کا داخلہ شروع ہو سکے۔ اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اب دشمن نے
ان کی بچیوں کو، ابھی تازہ ترین جو رپورٹ یہ ہے کہ ہزارہ ٹاؤن کی بچیوں کو اغوا کیا جاتا ہے اور ان کی نازیبا ویڈیوز جو ہے وہ بنا کر انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے اور مختلف طریقوں سے، تاکہ اس حربے کے ذریعے سے اس وطن کے باوفا بیٹوں کو اس وطن سے دور کیا جائے۔ خداوند عالم ان سب کو اور ایسے ظالموں اور ایسے شرپسندوں، دہشت گردوں، ملک دشمنوں کو پروردگار عبرتناک سزا دے، خدا عذاب میں مبتلا فرمائے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ ظلم کے مختلف آپ دیکھیں، پاکستان کے اندر بچوں کے ساتھ تشدد ہوتا ہے، بڑوں کے ساتھ تشدد ہوتا ہے، مسیحیوں کے ساتھ بھی ظلم ہوا، غیر مسلم جو پاکستان کے اندر اقلیتیں موجود ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس پاک دھرتی کے اندر ظلم کا نشانہ نہ بنے ہو، جن کے اوپر ظلم نہ ہوا ہو۔ اور پاکستان کے اندر اس حوالے سے ایک تجزیہ کار ہے بی بی سی کے اندر، انہوں نے غالباً 7 دسمبر کو احمد اجاز صاحب نے ایک بڑا خوبصورت انہوں نے تجزیہ پیش کیا اور انہوں نے اپنے دلائل کے ساتھ، چونکہ ایک تجزیہ کار شواہد موجود ہیں، ان شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے بیان کیا کہ سابق عامر ضیاء نے اس کے اپنے دور کے اندر ایک جو دہشت گردی تھی اس کا رخ مذہبی نفرت کی طرف موڑا اور مذہبی دہشت گردی کو فروغ دیا، اور اس میں ایک خاص گروہ تکفیریوں کے گروہ کی انہوں نے معاونت کی، ریاست نے ان کی بھرپور مدد کی اور آل سعود نے ان کی فنڈنگ کی۔ آل سعود کی فنڈنگ اور اسی طریقے سے ریاستی اداروں کی ہمدردیوں اور ان کی مدد و معاونت کے ساتھ، اسی طریقے سے امریکہ نے اعتراف کیا ہے، امریکہ کے وزیر خارجہ نے اپنے کسی بیان میں غالباً اعتراف بھی کر چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر 80 کی دہائی میں ہم نے ایک خاص مسلک کی تعاون کیا ہے، ہم نے ان کو پروموٹ کیا ہے، اور پاکستان کے اندر بہرحال یہ تو خیر ایک جو ہے واضح نکات ہیں، سب کے سامنے موجود ہیں۔ اس حوالے سے آل سعود کے اس وقت جو حکمران ہیں محمد بن سلمان کا بیان اس نے میڈیا کو بیان دیا تھا کہ 80 کی دہائی میں ہم نے پاکستان کے اندر تکفیری گروہ کے مساجد کو ہم نے فنڈنگ کی اور انہیں ہم نے معاونت فراہم کی اور ان کی جو قوتوں کو ہم نے تشیع کے خلاف استعمال کیا۔ یہ ساری وجوہات بنیادی طور پہ جو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ ظلم ہوا تو ہوا کیوں؟ یہ ظلم اس وجہ سے ہوا کہ لوگوں کے احساسات کو ابھار کر ان احساسات کو استعمال کرنے کا جو سلسلہ بعض قوتوں نے شروع کیا، اپنے فائدے کے لیے لوگوں کے اذہان کو استعمال کرنا، لوگوں کی نفسیات سے کھیلنا، اور چونکہ لا علمی اور کم علمی کی بنا پر لوگوں کی باتوں میں آتے ہیں اور اس وجہ سے جو ہے استعمال ہوتے ہیں۔ پھر بعد میں وہ لوگوں کی نفسیات کے ساتھ کھیلنے کا جو سلسلہ تھا اس کو تبدیل کیا گیا مذہبی، اس کو مذہب کے ساتھ جوڑ کر پھر ایک مذہبی دہشت گردی کی طرف لے کر گئے۔ پھر مذہبی دہشت گردی کی اسی مذہبی جو 80 کی دہائی میں جو پروموٹ کیا تھا، تکفیری جماعتوں کو پروموٹ کیا تھا، آج انہی کی آل اولاد کی مہربانیاں ہیں، یہ جو سلسلہ ہوا ہے، یہ واقعہ ہوا ہے، یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ تب بھی ریاست موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، ہمارے ملک کی جو قانونی ادارے ہیں ان کا کام بنتا تھا، لیکن یہاں پر ایک بے قصور انسان کو اسے تو پتہ بھی نہیں تھا اس کے ہاتھ میں کون سا کاغذ ہے، لیکن باہر جو ہوا وہ آپ کے سامنے موجود ہے، پوری دنیا کے سامنے پاکستان کو جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا ہے، اور پاکستانی قوم جو ہے یقیناً سری لنکا کے عوام کے سامنے شرمندہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے سابقہ ادوار کے اندر پاکستان کے ساتھ ان کی وفاداریاں موجود ہے۔ بہرحال ظلم ہوا، بے انتہا ظلم ہوا، لیکن اس ظلم کے سدباب کے لیے یہ مہم ترین نقطہ یہ ہے کہ یہ ظلم اس کی وجوہات کیا ہے۔ پاکستان کی سرزمین پہ اس قدر قانون لاچار ہو جاتا ہے کہ ایک جمگٹھا، ایک گروہ، ایک اجتماع پاکستان کی ریاستی اداروں کو مفلوج کر دیتا ہے، ریاستی طاقتوں کو مفلوج کر دیتا ہے۔ قانون کے کارندے وہاں پہنچ کے دیکھتے ہیں لیکن ہمت نہیں ہوتی، ایک اجتماع کے ہاتھوں قانون پامال ہوتا ہے، ریاست کا تشخص پامال ہوتا ہے، ملک کی عزت کا وقار پامال ہو جاتا ہے، اور پاکستانی قوم کی عزتیں وہاں پامال ہو جاتی ہے۔ پاکستانی قوم کو پوری دنیا کے سامنے شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے، اور ابھی جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، پوری دنیا کے اندر کہا جا رہا ہے کہ
پاکستان دہشت گردی کو فروغ دیا جاتا ہے، دہشت گردوں کو پالا جاتا ہے، یہ صورتحال ہمارے سامنے موجود ہے۔ لہٰذا ضروری یہ ہے اس وقت ہمارے لیے سب سے زیادہ اس مملکت عزیز کی سلامتی کے لیے سب سے پہلے مہم ترین جو کام ہے وہ یہ ہے، ریاستی اداروں کو چاہیے عدالت کے فروغ کے لیے، اس لیے کہ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کفر کی حکومت رہ سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت کو بقا نہیں ہے۔ مجھے اس موقع پہ یاد آ رہا ہے دین مقدس اسلام کے ظہور سے قبل پیغمبر خدا کی موجودگی میں ایک جو ہے معاہدہ ہوا جسے حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے اندر قریش کے قبائل کے سرداروں نے اجتماع کر کے انہوں نے معاہدہ کیا کہ آج کے بعد مکہ کے اندر جس کسی پر بھی ظلم ہوگا، چاہے وہ مظلوم مکہ کا رہنے والا ہو یا مکہ کا باشندہ نہ ہو، ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ اور مظلوم کے ساتھ دینے کا جو معاہدہ تھا انہوں نے آپس میں جو عہد و پیماد باندھا، پیغمبر خدا نے ظہور اسلام کے بعد، اسلام کے ظہور کے بعد اسے سنہرے اور خوبصورت جو ہے الفاظ میں اس معاہدے کو یاد کرتے تھے۔ تو لہٰذا اگر اسلام کے نام پہ یہ وجود میں آنے والا پاک دھرتی مملکت اسلامی پاکستان کے اندر اگر اس انداز میں ظلم ہوگا اور وہ بھی کسی مہمان کے ساتھ ظلم ہوگا تو یقیناً قابل نفرت ہے، قابل مذمت ہے، جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ہم بہرحال اس موقع پہ ریاستی اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں جہاں کہیں پر بھی ظلم ہو، اس ظلم کے جو کردار ہیں جنہوں نے اس ظلم کو کیا ہے ان ظلم کے کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اسی طریقے سے ہر مکتب کے جو مکتب فکر کے جو لوگ ہیں ہر ایک کو تحفظ حاصل ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اقلیتوں کو جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں سوائے کافر حربی یعنی اسلام کے اندر وہ کافر جو مسلمانوں کے مد مقابل آ کے جنگ کا اعلان کرے، ان کے علاوہ کسی کے ساتھ آپ جنگ نہیں لڑ سکتے۔ جو آپ کو ٹیکس دیتا ہے اسے کافر ذمہ کہا جاتا ہے، اس کے جان مال کی ذمہ داری ریاست کی اوجاد ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس ملک کے اندر پاکستان کی دھرتی کا ہر فرد اتنا ہی اس ملک کے اوپر اختیار رکھتا ہے، اس کا اتنا ہی حق ہے جتنا پاکستان کی مقتدر قوتوں میں سے موجود جس ادارے کے اندر جو بھی بندہ اس ملک کے اندر رہتا ہے، جتنا اس کا حق ہے اتنا ہی پاکستان کے اندر رہنے والے ہر شخص کا حق ہے۔ یہ پاکستان کسی ایک کے باپ کی جاگیر نہیں ہے بلکہ پاکستان کی اس دھرتی کے ہر بیٹے کے باپ کی جاگیر ہے۔ پروردگار اس ملک کی حفاظت کرے۔ پاکستان زندہ باد۔